اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ تمام سننے والے ناظرین، بہشت ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو امیر المومنین کے حوالے سے ہماری گفتگو جو سماعت فرما رہے ہیں، آج ہماری پہلی گفتگو 19 ماہ رمضان کی شب کہ جس میں امیر المومنین کی ضربت کی شب ہے، ہماری گفتگو امیر المومنین پر ہوگی۔ اس سے قبل ہماری گفتگو ماہ رمضان کی فضیلت، قرآن مجید کی فضیلت اور وارثان قرآن کی فضیلت پر جاری و ساری رہی۔ آپ تمام ناظرین نے استفادہ یقیناً کیا۔ اب ہم امیر المومنین پر انشاءاللہ العزیز 3 دن گفتگو کریں گے، 19، 20 اور 21 انشاءاللہ العزیز۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 207 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے خطاب کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو راہ خدا میں بیچ دیتے ہیں اور اللہ ان کے اوپر بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں فضیلت امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان ہوئی، کیونکہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ وہ انسان کہ جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اللہ کی مرضیوں کو حاصل کیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کہتے کسے ہیں، انسان کی صفات کیا ہے۔ تو انسان کی 2 صفات بیان ہوئی ہے۔ ایک صفت کو صفت فضائل کہا جاتا ہے، یعنی یہ تمام لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم ہونے کے بعد اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح انسان کی 2 صفات ہیں جب انہیں تقسیم کیا گیا، ایک صفت جسے صفت فضائل کہا جاتا ہے، ایک صفت جسے صفت رذائل کہا جاتا ہے۔ صفت فضائل یعنی وہ صفت کہ جسے انسانی نفوس فطری طور پر فضائل کو پسند کرتے ہیں، اور جو ذات فضائل سے آراستہ ہو، یعنی جس کے اندر وہ فضائل پائے جاتے ہوں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جیسے اس کے ساتھ یعنی جو صفت ہے صفت رذائل، یعنی جو تقسیم ہوئی دوسری قسم، صفت رذائل وہ کہ جو انسان جسے ناپسند کرتے ہیں، فطرتی تقاضا ہے کہ جس کے اندر بری صفات ہوں لوگ اسے پسند نہیں کرتے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف صفت فضائل اگر کمال اوج پر ہو تو لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس صفت رذائل ہو، یعنی وہ صفات جو بری صفات ہیں، صفات رذیلہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جس انسان کے اندر بھی ہوں، کوئی بھی انسان اسے نہ محبت اس سے کرتا ہے نہ اسے پسند کرتا ہے۔ اب صفت فضائل کہتے کسے ہیں اور صفت رذائل کہتے کسے ہیں؟ تو بھئی صفت فضائل میں اگر بہت ساری چیزیں ہیں، مگر میں یہاں پر فقط 3 صفات کو بیان کروں گا کہ وہ صفت فضائل کون سی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو صفت رذائل ہے یعنی صفت رذیلہ جو ہے وہ بیان کی جائیں گی کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جنہیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ صفت فضائل میں پہلی صفت کہ جسے ہر انسان پسند کرتا ہے، اور وہ صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ صفت فضائل میں پہلے نمبر پر علم ہے۔
لوگ علم کو پسند کرتے ہیں، لوگ عالم سے محبت کرتے ہیں، جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں صفت رذائل میں جہالت ہے کہ جو لوگ، کوئی بھی انسان ہو، فطرتی طور پر کسی جاہل انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا، کسی جاہل سے کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی کسی جاہل کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک طرف صفت فضائل میں علم ہے، علم سے دنیا محبت کرتی ہے، عالم سے انسان پیار کرتا ہے اور انسان اس کا احترام کرتا ہے، مگر جاہل سے کوئی پیار بھی نہیں کرتا، کوئی اس کی عزت بھی نہیں کرتا، کیونکہ جہالت کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابلے میں صفت فضائل میں دوسرے نمبر پر شجاعت آتی ہے، یعنی لوگ فطرتی طور پر بہادری کو پسند کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر یہ شجاعت ہوتی ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں صفت رذائل یعنی بزدلی، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، بزدل انسان سے کوئی نہ پیار کرتا ہے نہ کوئی اس کا احترام کرتا ہے، لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر صفت فضائل میں سخاوت ہے، لوگ سخی سے پیار بھی کرتے ہیں، لوگ سخاوت کو پسند بھی کرتے ہیں، اور جس کے اندر یہ صفت ہو لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں صفت رذائل یعنی جو بخیل ہو، جو بخل کرتا ہو، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، کنجوس سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، نہ ہی اسے کوئی پسند کرتا ہے، نہ ہی کوئی اسے عزت دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف صفت فضائل کہ جس میں علم ہے، کہ جس میں شجاعت ہے، کہ جس میں سخاوت ہے، صفت رذائل میں جہالت ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ انسان کے جو کنجوس بھی ہے اور وہ انسان کے جو بزدل بھی ہے، اس سے نہ تو کوئی پیار کرتا ہے، نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے، نہ ہی کوئی اسے اپنا پیشوا اور رہبر بنائے گا۔ یعنی جس کے اندر علم، شجاعت اور یعنی سخاوت جیسی صفات ہوں تو انسان اس سے محبت بھی کرتا ہے، اگر اسے پیشوا بنانا ہو تو وہ اسے ہی اپنا رہنما، پیشوا اور امام بنائے گا کہ جس کے اندر صفت فضائل ہو۔ تو آج جس امام کی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں فقط ایک ہی صفات پائی جاتی ہے کہ جس کا نام صفت فضائل ہے، صفت رذائل نہیں۔ یعنی امیر المومنین کی وہ ذات ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقط فضائل ہی فضائل ہیں، اللہ نے انہیں صفت فضائل سے آراستہ کیا ہے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے اس صفت رذائل سے۔ کیوں نہ رکھے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار نے وعدہ کیا اور پروردگار نے یہ فرمایا کہ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ تم اہل بیت سے نجاست کو، رجس کو، صفات رذیلہ کو ایسے دور کر دے کہ جیسے دور کرنے کا حق ہے، اور تم ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے امیر المومنین کو فقط صفات فضائل عطا فرمائی ہے اور اللہ نے انہیں محفوظ عن الخطا بنایا ہے صفات رذائل سے۔ تو آج اس امام پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان میں فقط صفت فضائل پائی جاتی ہے، امیر المومنین سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اب دنیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار امیر المومنین کے چاہنے والے ہمیشہ علی علی کرتے رہتے ہیں، مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، تو بھئی ہم نے آپ کے سامنے دو صفات رکھی کہ ایک طرف صفت فضائل ہے، ایک طرف صفت رذائل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین کی ذات ہمیشہ اوج کمال فضائل پر رہی، اور امیر المومنین کے اندر اللہ نے وہ تمام صفات فضائل رکھ دی۔ یعنی اگر علم کی بات کی جائے تو امیر المومنین وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب۔ رسول خدا نے علم کے حوالے سے فرمایا کہ میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جسے بھی علم چاہیے وہ دروازے سے آ جائے، یعنی وہ امیر المومنین کی طرف آ جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب دنیا علم کو پسند کرتی ہے، وہ تمام علم جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے، ان نبیوں کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کو وہ تمام علوم دیے، مصطفیٰ سب کے سردار ہیں،
آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سردار مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کے جانشین امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جنہیں رسول اللہ نے اپنا سارا علم دیا۔ اسی لیے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم امیر المومنین سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین کے اندر وہ صفت فضائل ہے جسے علم کہا جاتا ہے، اور کوئی صفت رضائل امیر المومنین کی ذات میں نہیں ہے۔ دوسری صفت کہ جسے شجاعت کہا جاتا ہے، امیر المومنین سے بڑا کوئی شجاعت رکھنے والا نہیں ہے، امیر المومنین سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے۔ یہ وہ امیر المومنین ہے کہ جیسے ابھی 17 ماہ رمضان گزری، جو غزوہ بدر ہے، اس میں 313 کا لشکر اسلام کا، کہ جس کے علم بردار کا نام امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور وہ 1000 کے لشکر کے مقابلے میں جب امیر المومنین علم بردار بن کر جاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرماتا ہے، اور جس جنگ میں 70 کفار فی النار ہوئے، جس میں 35 ایک روایت کے مطابق 27 فی النار ہوئے، وہ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے کیے۔ یعنی علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم شیعان حیدر کرار علی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جنگ بدر سے لے کے جنگ خیبر تک علی نے اتنی ساری جنگیں لڑی، مگر امیر المومنین میدان میں ثابت قدم رہے اور اسلام کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا، اور امیر المومنین ہی ہمیشہ ہر جنگ کے فاتح رہے۔ اگر امیر المومنین نہ ہوتے یہ تمام جنگ فاتح نہ ہوتی، بلکہ امیر المومنین کی ذات مقدسہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ فضیلت امیر المومنین کو عطا فرمائی کہ تمام جنگوں کا صحرا، فتح کا صحرا امیر المومنین کے سر پر اللہ نے سجایا، اور جس جنگ کا بھی نام لیا جائے اس کے فاتح امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تیسری صفت جو ہے وہ سخاوت ہے۔ امیر المومنین سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ کائنات میں امیر المومنین نے جس انداز میں سخاوت کی ہے، تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم شیعان حیدر کرار امیر المومنین کے چاہنے والے امیر المومنین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ صفت فضائل امیر المومنین کو عطا کی ہے کہ امیر المومنین نے جس انداز میں سخاوت کی، تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا یقیناً کہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ جس میں مال غنیمت ملا، اس جنگ کا نام جنگ خیبر ہے۔ یہ وہ جنگ خیبر کہ جس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ مال ملا، اور پھر امیر المومنین کو اس جنگ میں سب سے زیادہ مال اس لیے ملا۔ جنگ خیبر اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مال غنیمت ملا۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر اس جنگ کو فتح کرے گا۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے یہ اعلان کیا، جب اگلا دن ہوا تو رسول خدا نے امیر المومنین کو بلایا، کہ امیر المومنین کی آنکھوں میں تھوڑی تکلیف تھی، کہ جس کے رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے اس تکلیف کو ختم کیا، اور وہ علم کہ جو رسول اللہ دینا چاہتے تھے اور وہ دیا امیر المومنین کے ہاتھ میں، اور امیر المومنین جنگ خیبر کے مرد قرار پائے، اور وہ جنگ اللہ نے امیر المومنین کے ہاتھوں پر فتح کی، کہ جس میں بڑے بڑے کفار بڑے بڑے مارے گئے، جس میں ایک کا نام مرحب، ایک کا نام انتر، ایک کا نام حارث۔ یہ وہ تینوں کافر تھے کہ جو جنگ خیبر میں یہودی مارے گئے، اور امیر المومنین اس جنگ کے فاتح قرار پائے۔ تاریخ اسلام نے لکھا کہ جتنا مال غنیمت اس جنگ میں ملا تھا کسی اور اسلام کی جنگ میں نہیں ملا۔ کتنا ملا تھا؟ روایات کہتی ہیں کہ جب مدینے میں دیکھا گیا کہ صحابہ کی اولادیں کہ گلیوں میں سونے ہیرے جواہرات کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور ایک مرتبہ یہ روایت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے کہ جب بچے گھر میں آتے ہیں، امام حسن امام حسین آ کر کہتے ہیں، اے اماں جان، ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں بچوں کے پاس پیسے بھی ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہیں، سون کے سکے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ اتنا مال غنیمت اس جنگ سے ملا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ صحابہ ہتھوڑوں کے ذریعے سے سونے کو تقسیم کر رہے تھے۔
یعنی اتنا سونا اتنا مال غنیمت اس جنگ سے ملا کہ صحابہ کرام ہتھوڑوں کے ذریعے سے اسے جدا کر کے تقسیم کر رہے تھے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب صحابہ کرام کو اتنا مال ملا، امیر المومنین کو کتنا ملا ہوگا، کیونکہ امیر المومنین کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے عورت کے مقابلے میں۔ یعنی وہ جو جنگ سے بھاگ چکے تھے، فرار کر چکے تھے، جب ان کو اتنا مال غنیمت ملا، امیر المومنین تو فاتح خیبر ہے، امیر المومنین تو مرد ہے، عورت سے دگنا حصہ مرد کو دیا جاتا ہے۔ رسول نے یہی فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ امیر المومنین کو مال غنیمت ملا۔ روایات کہتی کہ جیسے ہی جنگ فتح ہوئی، امیر المومنین کو جو حصہ ملا، امیر المومنین نے دیکھا کہ اسی جنگ میں سامنے کچھ خواتین ہیں، کچھ بچے ہیں۔ یہ سخاوت امیر المومنین بیان کر رہا ہوں کہ جو صفت فضائل اللہ نے علی امیر المومنین کو عطا فرمائی۔ علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، ہم اسی لیے مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امیر المومنین نے دیکھا کہ خواتین ہیں، یتیم کچھ بچے ہیں جو پریشان ہیں، یعنی امیر المومنین نے جب ان خواتین کو دیکھا، ان بچوں کو دیکھا، روتے ہوئے پریشان دیکھا، تو ایک مرتبہ حضرت سلمان سے کہا کہ سلمان جاؤ ان سے پوچھو پریشان کیوں ہیں آپ۔ جناب سلمان گئے ان کے پاس اور کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ان خواتین نے کہا کہ ہم بیوہ ہیں، یہ ہماری یتیم بچے ہیں۔ اس جنگ سے پہلے جو اسلام کی جنگیں ہوئی، ہمارے مرد شہید ہو گئے، یہ یتیم بچے ہیں، ہم بیوہ عورتیں ہیں۔ آج عید کا دن ہے، آج اسلام کی سب سے بڑی جنگ فتح ہوئی ہے، ہمارا بھی اس جنگ میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس جنگ سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب یہ پوچھ کر جناب سلمان جب واپس امیر المومنین کی خدمت میں آئے، مولا کائنات سے ذکر کیا کہ یہ بیوہ عورتیں ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں کہ آج اسلام کی سب سے بڑی جنگ، جنگ خیبر فتح ہوئی ہے، کیا اس جنگ میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ سننے والے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جیسے ہی امیر المومنین نے یہ سنا، ایک مرتبہ امیر المومنین نے جناب سلمان سے کہا کہ یہ تمام مال جو اللہ کے رسول نے مجھے عطا کیا ہے، یہ جا کر ان بیوہ عورتوں میں، ان یتیم بچوں میں تقسیم کر دو، اور ان سے کہو کہ یہ سارا مال وصی رسول امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے، بلکہ تمہارا حق اور تمہارا حصہ جو ہوتا ہے وہ خود رسول اللہ دیں گے، مگر یہ میری طرف سے تمام مال اپنے پاس رکھو، ان یتیم بچوں پر خرچ کرو۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب سلمان وہ مال لے کر ان میں گئے، خواتین میں اور ان یتیم بچوں میں تقسیم کیا اور پھر واپس آئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین گھر کی طرف چل دیے۔ اب امیر المومنین کے ہاتھ خالی ہیں، ایک سواری ہے، ایک تلوار ہے، اور ایک وہی امیر المومنین کی زرہ ہے، اس کے علاوہ امیر المومنین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچتے ہیں، دخل الباب کرتے ہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازہ کھولتی ہیں۔ جیسے ہی امیر المومنین گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک مرتبہ جناب سیدہ امیر المومنین کو مبارکباد دیتی ہیں، کہتی ہیں اے ابو الحسن، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر جنگ اسلام کو فتح کیا، آپ فاتح خیبر قرار پائے، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام صحابہ کی اولادوں کے پاس، تمام صحابہ کرام کو بہت سارا مال غنیمت ملا، مگر میں دیکھ رہی ہوں اے ابو الحسن، آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ بس یہ کہنا تھا کہ مولا کائنات نے کہا اے بنت رسول، مجھے سب سے زیادہ مال غنیمت ملا تھا، چونکہ میں فاتح خیبر تھا، مجھے سب سے زیادہ مال غنیمت ملا، مگر میں نے دیکھا کہ بیوہ عورتیں، یتیم بچے جو پریشان تھے، میں نے وہ سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا، میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب یہاں پر جناب سیدہ نے جب یہ سنا، اب یہاں پر کوئی عام عورت ہوتی، عام خاتون ہوتی، وہ یہ کہتی کہ آپ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے فاقوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جناب سیدہ نے جب یہ سنا کہ مولا کائنات نے اللہ کی راہ میں بیوہ عورتوں میں، یتیم بچوں میں مال غنیمت تقسیم کیا، امیر المومنین نے اپنا حصہ مکمل تقسیم کیا، یہ سننے کے بعد جناب سیدہ نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی بات نہیں کی، سیدھا مصلی عبادت پر گئی اور سجدہ شکر کر کے جناب سیدہ نے کہا اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا۔ یعنی یہ امیر المومنین کی سخاوت ہے، اسی لیے ہم سب امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں
کہ اللہ نے انہیں صفت فضائل سے آراستہ کیا ہے، اللہ نے انہیں صفات رضیلہ سے پاک منزہ کیا ہے، کوئی صفت رضیلہ ان کے اندر نہیں ہے، اللہ نے کمال صفت فضائل عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ وہ علی کہ جو اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں، یہ وہ امیر المومنین ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی تمام لوگوں کی مدد فرمائی، یتیم بچوں کی کفالت کی، بیوہ عورتوں کی کفالت کی، مگر آج وہ شب آ گئی کہ جب امیر المومنین اس ماہ رمضان میں اپنے مختلف بچوں کے گھر میں افطار کرتے تھے، اور یہ 19 کی شب امیر المومنین اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر پر افطار کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امیر المومنین کے افطار کا وقت قریب آیا تو جناب ام کلثوم نے آ کر اپنے بابا کے سامنے 3 چیزیں پیش کی۔ سامنے دودھ لا کر رکھ دیا، جو کی روٹی اور نمک۔ جیسے ہی امیر المومنین نے ان 3 چیزوں کو دیکھا تو گریہ کیا، کہا اے بیٹی ام کلثوم بتاؤ کیا تمہارے بابا نے کبھی ایک دسترخوان پر 2 طعام کھائے ہیں؟ ایک مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا اے بیٹی آپ اس دسترخوان سے دودھ کو اٹھا لو۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں اور بابا دودھ کے ساتھ جو کی روٹی کھائیں، مگر امیر المومنین نے دودھ واپس کر دیا اور روزہ جو کی روٹی اور نمک سے افطار کیا۔ یہ وہ امیر المومنین کہ جو اس شب اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر میں ہے، اور روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین اس شب میں ساری رات عبادت کرتے رہے، اور شیخ مفید کی روایت کے مطابق امیر المومنین اسی رات میں سین خانہ میں آ کر امیر المومنین یہ جملہ فرماتے تھے، آسمان کی جانب دیکھ کر مولا نے فرمایا واللہ ما کذبت ولا کذبت وانها اللیلۃ التی وعدت بہا۔ مولا کائنات نے فرمایا خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے، یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی 19 کی شب کے حوالے سے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، اور امیر المومنین پھر اپنے بستر پر آئے اور لیٹ گئے، اور امیر المومنین نے عالم خواب میں رسول اللہ کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ میں اس امت کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ رسول خدا نے کہا اے علی آپ ان کے لیے بد دعا کرو۔ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کرتا، مگر یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کے مقابلے میں مجھے اچھے لوگ عطا فرمائے، اور میرے مقابلے میں وہ حکمران عطا فرمائے کہ جو انہیں معلوم ہو سکے کہ اللہ نے علی جیسا حاکم ہمیں عطا کیا تھا اور ہم نے امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے بعد جتنے حکمران آئے اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کتنا ظلم و ستم کیا، کیونکہ انہوں نے امیر المومنین جیسے عادل امام کی قدر نہیں کی۔ بس روایت کہتی ہے کہ وہ وقت گزرتا گیا، اور جب فجر کا وقت قریب آیا امیر المومنین عبادت کے لیے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کے گھر میں یعنی امیر المومنین کے گھر میں بطخیں جو ہے وہ پالی ہوئی تھی۔ ان بطخوں نے آ کر امیر المومنین کی ابا کو پکڑ لیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ مولا آپ آج رات گھر سے باہر نہ جائیے، مگر امیر المومنین نے جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگے بطخوں نے ابا کے دامن کو پکڑ لیا تو انہیں دور کرنا چاہا، تو امیر المومنین نے کہا کہ انہیں آپ دور کر رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نوحہ کناں ہے، یہ نوحہ کر رہی ہے۔ امیر المومنین جیسے دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ نہ کھلا، امیر المومنین نے دروازے کو اکھاڑ کر سائڈ پر رکھ دیا اور امیر المومنین مسجد کی طرف چل دیے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے تو امیر المومنین نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین نے ٹھوکر مار کر انہیں جگایا اور کہا کہ نماز کا وقت ہے، اٹھ جاؤ۔ میں کہوں گا کہ امیر المومنین بھی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب ہمیں اسی بات سے درس ملتا ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے نماز کو کبھی ترک نہ کریں۔ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین رستہ اذان پر گئے، اور جیسے ہی اذان کے لیے امیر المومنین نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ اکبر
آذان دینا شروع کی۔ یہ آذان امیر المومنین کی وہ آذان تھی کہ پورے کوفے کے لوگوں نے سنی، اور یہ آواز جناب سیدہ زینب عالیہ جناب کلثوم کے کانوں تک پہنچی، اور جناب سیدہ زینب نے جناب کلثوم سے فرمایا کہ اے بہن، آج بابا کا لہجہ عجیب ہے، آج بابا کی آواز میں درد ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بابا کی آخری آذان ہے۔ عزادارو، بس جیسے ہی امیر المومنین نے آذان مکمل کی، اور جیسے ہی امیر المومنین محراب عبادت میں آئے، اور جیسے ہی امام نے نماز شروع کی، روایت کہتی ہے کہ یہ ملعون جو پہلے سے تیاری میں تھا، اس نے اپنی اس تلوار کو جس زہر کے ساتھ بجھا کے رکھا تھا، یہ وہ زہر تھا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر یہ زہر کوفے والوں کو دیے جاتا، پورا کوفہ شہر ہلاک ہو جاتا، مگر وہ سارا زہر اسی تلوار میں تھا۔ اور اس ملعون نے امیر المومنین جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امیر المومنین نے جیسے ہی ایک سجدہ کیا، اب دوسرے سجدے میں جانے ہی والے تھے کہ اس ملعون نے امیر المومنین کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا، اور جیسے ہی تلوار امیر المومنین کے سر پر لگی، یہ وہ امیر المومنین ہے کہ جتنی ساری جنگیں میرے مولا نے لڑی، مگر کبھی علی نے یہ نہ کہا کہ علی کامیاب ہوا۔ جنگ بدر سے لے کے جنگ خیبر تک، جنگ خیبر کے بعد جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، اتنی ساری جنگ امیر المومنین لڑی، مگر میرے مولا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ علی کامیاب ہوئے۔ جیسے ہی تلوار کا لگنا تھا، امیر المومنین نے سجدے میں یہی جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ یہ آواز بھی گونجی کہ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین مارے گئے، اور جبرائیل آواز دیتا ہوا آیا کہ آج اسلام کے ارکان ٹوٹ گئے، آج امیر المومنین مارے گئے۔ عزادارو، بس یہ خبر کوفے میں پھیل گئی۔ ایک مرتبہ یہ آواز جب گھر تک پہنچی، امام حسن، امام حسین، ابو الفضل العباس، محمد حنفیہ، سب دوڑتے ہوئے پہنچے امیر المومنین کے پاس۔ اسی اثناء میں امیر المومنین نے امام حسن سے کہا، بیٹا حسن، نماز کو مکمل کرواؤ۔ امام حسن نے نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد امیر المومنین کو بس اٹھانا چاہا، مگر اٹھا نہ سکے۔ ایک مرتبہ ایک قالین منگوایا گیا، اس قالین پر میرے مولا کو لٹا دیا گیا، اور جب لے کر گھر کی جانب چلے، روایت کہتی ہے امیر المومنین کہتے جاتے تھے، اے میرے بیٹو، گریہ نہ کرو، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ آزادہ روایت کہتی ہے کہ علی سب کو تلقین کرتے تھے کوئی گریہ نہ کرے، مگر کیا ہوا، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ علی نے کہا، اے میرے صحابیوں، آپ واپس چلے جاؤ، اب اس حالت میں جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی وہ گریہ کرے گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آوازیں تمہارے کانوں تک پہنچے۔ عزادار، ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا، اے میرے بیٹو، مجھے قالین سے اتارو، میں اپنے قدموں پر گھر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں گھر سے آیا تھا میری بیٹیوں نے مجھے دیکھا تھا کہ بابا اپنے پاؤں پر چل کر گئے ہیں، جب اس حالت میں دیکھیں گی برداشت نہ کر سکیں گی۔ عزاداروں، میں کہوں گا، اے امیر المومنین، آج آپ یہ فکر کر رہے ہیں کہ زینب اس حالت میں کیسے دیکھے گی، کلثوم اس حالت میں کیسے دیکھے گی، اے مولا ذرا کربلا میں آئیے، یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، اور آپ کا بیٹا حسین ہوگا، شمر حسین کے سینے پر سوار ہوگا، حسین کا خشک گلا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، سیدہ زینب عالیہ تل زینبیہ پر 70 قدم کے فاصلے پر یہی کہتی رہے گی، کوئی نہیں ہے جو میرے حسین کو بچائے، میرا حسین وہ ہے کہ جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ آج امیر المومنین کے سر پر ضربت لگ چکی، امیر المومنین گھر میں پہنچ چکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسعی لهم الذین ظلموا۔